محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران گرامی قدر، علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے مجھے اور آپ کو دینی اس مذاکرے میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کے نسبت سے آپس میں تبادلہ خیال کرنے کی، ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر جو وعدے کیے ہیں، اعمال صالحہ کے اوپر جو وعدے کیے ہیں، وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے. مختصر لفظوں میں یہ دنیا بھی ایمان کے وعدے پر ہے اور وہ دنیا بھی ایمان ہی کے ساتھ ہے. اس کائنات کو تب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے جب تک اس میں ایمان والے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے رہیں گے، اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے. تو گویا اس پوری دنیا کی قیمت ایمان ہی ہے. ایمان ہے تو کائنات ہے، ایمان نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لا تقوم الساعة الا على الاشرار، قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین خلائق کے اوپر قائم ہوگی. ایمان ہے تو انسان کائنات میں سب سے بلند مقام پر ہے، ساری کائنات کا امام ہے، ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. ایمان نہیں ہے تو کائنات میں سب سے بدتر ہے، اس دنیا میں بھی بدتر ہے، اس دنیا میں بھی بدتر ہے. جن لوگوں کو ایمان نصیب ہے، قرآن پاک نے کہا اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری کائنات میں اچھے لوگ ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے فرمایا اولئک هم شر البریہ، یہ کائنات میں سب سے برے ہیں. سب سے برے کا مطلب جتنی زندہ چیزیں آپ کے تصور میں ہیں، جن کو آپ خراب سمجھتے ہیں، گندے سمجھتے ہیں، ان سب سے گندے یہ لوگ ہیں. پھر اور وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، جن کے پاس ایمان ہے وہ انسان ہے اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سب کے سب حیوان ہیں. یہ بالکل صاف ارشاد ہے، لگی لپٹی بات قرآن نہیں کرتا ہے. اور یہ بات ایمان والا کہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جذبات میں کہہ رہا ہے. ہم نے بہت سارے غیر ایمان والوں کی تحریر پڑھی، ان کے بیانات سنے کہ قرآن پاک نے جو بات وضاحت سے کہی اور صاف صاف لفظوں میں کہی، اس کا جتنا فائدہ ہوا اگر وہ اس طرح صاف نہ کہتا اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا. یعنی الفاظ بدل کر یہ احسان ہے قرآن کا کہ قرآن نے وضاحت کر دی.
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. الگ الگ راستے ہیں. لکم دینکم ولی دین. تمہارا الگ راستہ ہے، وہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے. ایمان والوں کا الگ راستہ ہے، یہ جنت میں جانے والوں کا راستہ ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. بہت پڑھے لکھے 10 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے والے، دنیا کے بہت بڑے بڑے تھنک ٹینک، ان سب کو کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس اکیلے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے آگے جھک جائیں تو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اور جاہلو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس ایک مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لوں؟ اگر تمہاری یہی سوچ ہے تو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں. پھر تم اولئک کالانعام نہیں، حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. پھر تم وہ گدھے ہو جو شیر سے ڈر کر کے بھاگتے ہیں، اور گدھے بھی تم جنگلی گدھے ہو. انسان تم کہاں ہو؟ تم انسانیت کے نام پر دھبے ہو. تو اگر ایمان ہے تو اس دنیا میں بھی انسان ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، اور پوری کائنات تب تک رہے گی. کل یجری الی اجل مسمی. یہ سب کے سب دوڑ رہے ہیں ایک مدت کو پوری کرنے کے لیے. وہ مدت کیا ہے؟ وہ مدت وہی ہے کہ جب تک ایمان والا ہے اس دنیا کے اندر، ایمان کی محنت ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی کبریائی ہے اس دنیا کے اندر. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. جب تک اس کا ذکر ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی کبریائی ہے، تو یہ کائنات ہے. اور اگر اس کی کبریائی بیان کرنے والا، اس کی بڑائی بیان کرنے والا کوئی بھی نہ رہے تو پھر اللہ کو اس کائنات کی ضرورت بھی نہیں. پھر اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا. اذا الشمس کوورت. جب سورج کو لپیٹا جائے گا. انسان کب لپیٹتا ہے؟ جب اس کا کام تمام ہو جائے. یہ پنڈال ہے، بہت محنت کے ساتھ کھینچ کھینچ کر اس کو لگایا گیا ہے. جب یہ کام تمام ہوگا، جلسہ ختم ہو جائے گا، اس کو لپیٹا جائے گا. اذا الشمس کوورت. جب سورج کو لپیٹا جائے گا، یعنی اس کا کام تمام ہوا، لپیٹو، کلوز کرو، اب معاملہ ختم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. جب یہ سب کچھ ہوگا، یعنی ایمان والے نہیں رہیں گے، پھر یہ سب کائنات ختم ہو جائے گی. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا لأي يوم أجلت. یہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی کیوں نہیں یہ کام ہو رہا ہے؟ ليوم الفصل. ابھی فیصلے کا دن نہیں آیا. جب فیصلے کا دن آئے گا تب اس نظام کو کلوز کر دیا جائے گا. پھر ایک مرتبہ اس حقیقت کو سمجھیں. ایمان وہ قیمتی دولت ہے، یہ ساری کائنات مل کر کے ایک ایمان والے کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. اس لیے کہ ایمان والا جب تک ایک بھی ہے تو اس کے صدقے میں یہ کائنات موجود ہے. مکہ کے مشرکین نے کسی دور میں ایک تصور پیش کیا، آج بھی بہت لوگ پیش کرتے ہیں، کہ جو مذہبی لوگ ہوں، دینی لوگ ہوں، تو ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ننگے ہو کر وہ طواف کرنے لگے. قرآن پاک نے اس کا جواب دیا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. ان سے پوچھو یہ اللہ کی نعمت لباس، یہ زینت کس نے تم پر حرام کیا؟ کس نے کہا ہے یہ تم پر حرام؟ قل ہی للذین خالصۃ یوم القیامہ. سنو، قیامت کے دن تو یہ صرف ایمان والوں کو ہی ملے گا، اور دنیا میں ایمان والوں کے صدقے میں مل رہا ہے دوسروں کو. اس کائنات کی بہاریں ایک ایمان والے کے صدقے میں، اس کائنات کی رونقیں ایمان والوں کے صدقے میں.
اس کائنات میں تاج اور تخت کسی کو ملا ہے، مال و دولت کسی کو ملا ہے، دنیا کی چیزیں نعمتیں کسی کو ملی ہیں، وہ ایمان والے کے صدقے میں ہے۔ اس لیے کہ ایمان والا موجود ہے تو دنیا موجود ہے، جب ایمان والا موجود ہے تو دنیا موجود ہے، تو پھر تمہارا تاج اور تخت بھی موجود ہے۔ ایمان والا نہیں رہے گا پھر تم بھی نہیں رہو گے، پھر کائنات ہی نہیں رہے گی، پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک بات پر پکڑ نہیں کرتا ہے، اگر پکڑنا چاہے وہ اور گناہوں کے اوپر گرفت کرنا چاہے تو ما ترک علی ظہرہ من دابہ، پھر زمین کے اوپر کوئی زندہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ آپ اس حقیقت کو سمجھیں، گناہ انسان نے کیا، فرمایا انسان کے گناہوں پر اگر اس کی فوراً گرفت ہونے لگے تو کائنات میں زمین کی پشت پر کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی۔ گناہ انسان نے کیے، زندہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے، یہ چیزیں خامخواہ تھوڑی، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سب انسان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ تمہارا رب ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ تو دنیا میں شاید کچھ سمجھ میں آئی ہمارے بات، ایمان کی قیمت ہے۔ اور مر کر کے آپ نے وہ مشہور حدیث سنی کہ کمزور سے کمزور ایمان والے کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے۔ کتنی بڑی قیمت ہے! جب اتنی بڑی قیمت ہو کسی چیز کی تو پھر جس ایمان کی بنیاد پر دنیا کھائیں، جس ایمان کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ، جس ایمان کی بنیاد پر ذلت اور عزت کا فیصلہ، یوم تبلی السرائر، آج راز اوٹ ہونے کا دن ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، حقیقت سامنے آئی، آج کچھ کو پست